بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کرنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، شام سے ہجرت کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ گئے تھے، اس کے بعد آپ کبھی کبھار اپنے اہل خانہ کو مکہ میں ملنے آ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ادائیگی حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سن 13 سال کا تھا۔ اس دوران حضرت ابراہیم نے ایک عجیب اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ یہ خواب اس عظیم و شان پیغمبر کے لیے ایک اور آزمائش کو بیان کرتا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے وہ اپنے ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کریں اور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ ابراہیم علیہ السلام وحشت زدہ خواب سے بیدار ہوئے۔ جانتے تھے کہ پیغمبروں کے خواب حقیقت اور شیطانی وسوسوں سے دور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 2 راتوں میں بھی یہی خواب دیکھا تو اس امر کے لازم ہونے جو اسے جلد انجام دینے کی تاکید تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ شب ترویہ یعنی 8 ذی الحج کی رات یہ خواب دیکھا، اور عرفہ اور عید قربان یعنی 9ویں اور 10ویں کی راتوں میں خواب کا تکرار ہوا، لہذا ان کے لیے ذرا سا بھی شک باقی نہ رہا کہ یہ خدا کا قطعی فرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو بارہا امتحان خدا بندی کی گرم پٹی سے فراز ہو کر باہر آ چکے تھے، اس دفعہ بھی چاہیے کہ بحر عشق میں کود پڑیں، خدا بند عالم کے فرمان کے سامنے سر جھکا لیں۔ تو اس فرزند کو جس کے انتظار میں عمر کا ایک حصہ گزار دیا تھا، اب وہ ایک آبرومند نوجوان تھا، اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی تو اشار پیشہ باپ کے وجود کا ایک حصہ تھا، جس نے صبر و استقامت اور ایمان کا درس اپنی چھوٹی سی عمر میں اسی مکتب میں پڑھا تھا، نے خوشی خوشی خلوص دل کے ساتھ فرمان الہی کا استقبال کیا۔ تو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجئے، میری طرف سے بالکل مطمئن رہیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی، شیطان نے بہت ہاتھ پاؤں مارے حضرت ابراہیم اس میدان سے کامیاب نہ ہو کے جائیں۔ بھی وہ حضرت اسماعیل کی ماں حاجرہ کے پاس آیا، تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ حاجرہ نے کہا، دور ہو جا، محال اور نہ ہونے والی بات نہ کر، کیونکہ وہ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ اصولاً کیا دنیا میں ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ شیطان نے اپنے وسوسہ کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کا دعویٰ ہے کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ حاجرہ نے کہا، اگر خدا نے اسے حکم دیا ہے تو اسے خدا کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور سوائے رضا اور تسلیم کے کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر شیطان ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور انہیں ولگلانے لگا، ان سے بھی اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم و رضا کا طے کر پایا۔ پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام، جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ شیطانی خواب ہے، تم شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نور ایمان اور نبوت کے پرتوں میں اسے پہچان لیا، چلا کر کہا، دور ہو جا اے دشمن خدا۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مشعر الحرام آئے تاکہ بیٹے کی قربانی دیں، تو شیطان ان کے پیچھے دوڑا، وہ جمرائے اولا کے پاس آئے، شیطان کو دیکھا اور اس کو 7 پتھر مارے۔ اس کے بعد وہاں سے جمرائے دوم پر آئے تو وہاں دوبارہ شیطان کو دیکھا تو وہاں 7 دوبارہ پتھر مارے، یہاں تک کہ جمرائے عقبہ میں آئے تو 7 پتھر وہاں بھی اسے مارے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سے مایوس کر دیا۔ اس دوران کیا کیا حالات پیش آئے قرآن نے انہیں تشریح کے ساتھ بیان نہیں کیا، اور صرف اس عجیب ماجرے کے نہایت حساس پہلو ذکر کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فداکار بیٹے نے اس بنا پر آپ کی اس معموریت کی انجام دہی میں مدد کرے اور ماں کے رنج و غم میں کمی کرے، جس وقت وہ اسے سرزمین مینار کی خشک اور جلا ڈالنے والے گرم پہاڑوں کے درمیان
اعلان قربان گاہ میں لائے تو باپ سے کہا ابا جان رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجئے تاکہ میں فرمان خدا بندی کے عمل درآمد ہونے کے وقت اپنے ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکوں، مجھے ڈر ہے کہ اس سے میرے اجر میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے۔ ابا جان چھری تیز کر لیجئے اور تیزی سے میرے گلے پر چلائیے اور اسے برداشت کرنا مجھ پر بھی اور آپ پر بھی آسان ہو جائے۔ ابا جان پہلے ہی میرا کرتا میرے بدن سے اتار لیجئے تاکہ وہ خون آلود نہ ہو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میری ماں اسے دیکھے اور اس کے ہاتھ سے دامن صبر نہ چھوٹ جائے۔ پھر مزید کہا میرا سلام میری ماں کو پہنچا دیجئے گا، اور کوئی امر بانے نہ ہو تو میرا کرتا ان کے لیے لے جائیے جو ان کی تسلی خاطر اور تسلیم کا باعث بنے گا، اور وہ اس سے بیٹے کی خوشبو سونگیں گی اور جس وقت دل بے قرار ہوگا اسے اپنی آغوش میں لے لیں گی، اس طرح وہ ان کے درد دل کی کمی کا باعث ہوگا۔ آخر وہ حساس لمحے آن پہنچے جب فرمان الہی کی تعمیل ہونا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے مقام تسلیم کو دیکھا اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اس کے رخساروں کے بوسے لیے اس گھڑی دونوں رونے لگے اور لقائے خدا کے لیے ان کا شوق ظاہر ہوتا تھا۔ قرآن پاک اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے جب دونوں آمادہ اور تیار ہو گئے اور باپ ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، بعض نے کہا ہے کہ تلہ للجبین سے مراد یہ تھی کہ پیشانی خود ان کی فرمائش پر زمین پر رکھی تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی نگاہ بیٹے کے چہرے پر پڑے اور پدری جذبات جوش میں آ جائیں اور فرمان خدا کی اجرا میں رکاوٹ بن جائیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے چہرے کو خاک پر رکھا اور چھری کو حرکت دی اور تیزی اور طاقت کے ساتھ بیٹے کی گردن پر پھیر دیا، جبکہ ان کی روح حجان میں تھی اور صرف عشق خدا ہی اپنی راہ میں انہیں آگے بڑھا رہا تھا، اور تیز دار چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن پر تھوڑا سا بھی اثر نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں ڈوب گئے، دوبارہ چھری کو چلایا پھر بھی وہ کارگر ثابت نہ ہوئی، لیکن ہاں خلیل تو کہتے ہیں اسے کاٹ، لیکن خدا بند جلیل یہ حکم دے رہا ہے کہ نہ کاٹ، اور چھری تو صرف اسی کی فرما بردار ہے۔ اس موقع پر قرآن پاک میں یہ ارشاد ہوتا ہے اس وقت ہم نے ندا دی اور پکار کر کہا اے ابراہیم خواب میں جو تمہیں حکم دیا گیا تھا وہ تم نے پورا کر دیا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں اور ہم ہی انہیں امتحان میں کامیابی کی توفیق دیتے ہیں، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ان کا فرزند دل بند ان کے ہاتھوں سے ہی چلا جائے۔ ہاں جو شخص سر تاپا ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیمے خم کیے ہوئے ہے اور اس نے نیکی کو اعلیٰ حد تک پہنچا دیا ہے اس کی اس کے سوا اور کوئی جزا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اور کہتا ہے بے شک یہ اہم اور آشکارا امتحان ہے۔ اس وقت یہ کام انجام پا چکا تو جبرائیل نے تعجب کرتے ہوئے پکار کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور عظیم صدا کر باپ نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی دوران اس غرض سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام بھی نامکمل نہ رہ جائے اور خدا کی بارگاہ میں بھی ان کی طرف سے قربانی ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی آرزو بھی پوری ہو جائے، خدا نے ایک بڑا مینڈا بھیج دیا تاکہ بیٹے کی جگہ اس کی قربانی کریں اور مراسم حج اور سرزمین مینا میں آنے کے لیے اپنی سنت چھوڑ جائیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے ہم نے ذبح عظیم کو اس کا فدیہ قرار دیا۔ اس ذبح فدیہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے بعد ہر سال زیادہ سے زیادہ گوشت پا رہی ہے۔ اس وقت ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد میں 20 لاکھ سے زیادہ مینا میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور اس یاد کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ بڑا مینڈا ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح دیا گیا، اس بات سے زیادہ تر مفسرین بات کے متعقد ہیں کہ اسے جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مینا کے پہاڑوں کے درمیان میں سے نکلا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا خدا کے حکم اور ارادے سے تھا۔ خدا نے نہ کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کی بلکہ اس کی یاد کو جاگتانی بنا دیا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بعض امت میں رکھنے کے لیے بنایا، وہ آنے والی پاک نسلوں کے لیے نمونہ ہوگا، تمام پاک باز ہوئے دور کے دل دادا عاشقوں کے لیے رہنما
رہنما بن گئے اور ہم نے ان کے طرز عمل کو رہتی دنیا کے لیے حج کی سنت کی طور پر جاگتانی بنا دیا۔ وہ عظیم پیغمبروں کے باپ تھے، وہ امت اسلامی اور پیغمبر اسلامی کے باپ تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اور ایک مزید اس طرح کی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔